گرد کا نام کیوں رکھ دیا جنوں کا گرد جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو بدنام کرنے والوں اگر اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں علی حیدر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں جب ان کے پاس قوت تھی طاقت تھی وہ دنیا کو تہوابہ نہ کر سکتے تھے لیکن آج جب وہ کمزور ہو چکے ہیں ان کی حکومت ختم ہو چکی ہے وہ محکومی اور مملوک الحال زندگی بسر کر رہے ہیں ان پر دہشت گردی کا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش اور طے شدہ پلاننگ نہیں ہے روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی مسلمان عورتوں کی عزت و عصمت کو پامال کیا گیا ان کی آبرو ریزی کی گئی ان کے دامن حیات کو تار تار کیا گیا اور کیا جا رہا ہے لیکن کہیں سے اس کی بندش اور روکتھام کی آواز نہیں اٹھ رہی ہے میڈیا میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں یہودی اور عیسائی کے لعاب دین کی قیمت ہے مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہیں اور اس پر ظلم والا ظلم یہ ہے کہ میڈیا میں اسے مجرم و خطا کار بنا کر پیش کیا جاتا ہے لوگوں کو اس سے نفرت دلائی جاتی ہے لہذا پہلے یہ طے کرو کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں کیا عزت و آبرو کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے کیا جان و مال کی حفاظت کا نام دہشت گردی ہے جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے اگر تم اسی کو دہشت گردی کہتے ہیں تو ہم فقط سے کہتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں لیکن دہشت گردی سے نہیں کہا جاتا بلکہ کسی کی حریت و آواز کے سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے جائز حقوق کے مطالبہ کرنے کا نام دہشت گردی ہے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے پھیلائی بلقان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی سوڈان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی ابھی حال ہی میں افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی گجرات میں دہشت گردی کس نے پھیلائی کشمیر میں دہشت گردی کس نے پھیلائی سرزمین فلسطین کا چپا چپا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے لاکھوں عورتوں کی عزت و عصمت پامال ہو چکی ہے کروڑوں بچے یتیم ہو چکے ہیں کتنے گھر ویران ہو چکے ہیں مسلمانوں میں درندے یہودیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے نام نہاد امن قائم کرنے والوں اگر تم واقعات امن قائم کرنا چاہتے ہو تو خود دہشت گردی کرنا چھوڑ دو دوسروں کی ذلت و آبرو ریزی کرنا چھوڑ دو دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو دہشت گردی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ